اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں شعیب بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش پر بنائی گئی ہے، جو ربیع الاول میں ہاتھی کے سال اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا۔ وہ شمال میں غزہ اور شام کی تجارتی مہم پر گئے تھے اور واپسی پر انہوں نے یثرب میں اپنی دادی کے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ وہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے اور وہاں دفن کیا گیا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ جب ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ تھیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم کے نچلے حصے سے ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب ان کو ذکی ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے دائی کے طور پر کام کیا۔ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر خوشی بن کر ملی۔ پوتے کی ولادت کی خبر خوشی بن کر ملی، وہ نوزائیدہ بچے کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان کے پوتے کی تعریف کی جائے گی۔ عبد المطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ عرب روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بچے کا سر منڈوایا اور اس کے بعد اپنے ساتھی مکہ والوں کو دعوت دی۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق جب لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نواسے کو محمد کیوں کہا اور اپنے آباء و اجداد کے نام پر ترجیح دی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے اور پوری دنیا نے اس کا نام کی تعریف کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان کی والدہ نے پالا اور پھر ان کی والدہ کی غلام ام ایمن نے، جو ایک حبشی تھی جس کا اصل نام برکہ تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح برکہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سب سے زیادہ عرصے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ اس وقت سبیہ اپنے بچے مسروق کے علاوہ حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد المخزومی کو بھی دودھ پلا رہی تھی، لہٰذا یہ رضاعی بائی بن گئے کیونکہ وہ ایک ہی چھاتی سے پالے گئے تھے۔ سبیہ نے 7 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں پالنے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ معجزاتی واقعات پیش آئے تھے، تاہم ان میں سے اکثر مستند نہیں ہیں اور اس لیے فیصلہ کن ثبوت کے طور پر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وہ روایات بھی شامل ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسرا کے محل کے کچھ گیلریاں ٹوٹ کر گر گئیں اور مجوسیوں کی مقدس آگ جو کہ فارس کے مندر میں 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی، کہ جھیل ساوا عراق میں جو کہ کچھ گرجا گھر منہدم ہو کر ڈوب گئے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور میری ماں جب اس نے مجھے جنا تو دیکھا کہ اس سے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پیر کا دن ببرکت دن ہے، کیونکہ امام احمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، سوار کے دن نبوت دی گئی اور اسی دن وفات پائی۔ ایک سوار کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، سوار کے دن مدینہ منورہ پہنچے اور سوار کو حجر اسود کو اٹھایا۔